حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان و شوکت اور رتبہ عطا فرمایا تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ آپ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو بہت زار و قطار رو رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے اور آپ سے رہا نہ گیا تو آپ نے اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، جس پر اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے، لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کریں کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کی بات ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اسی جگہ پر بیٹھا ہوا پایا جہاں وہ آپ سے ملی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا، جسے سن کر وہ عورت تڑپ کر رونے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اسی لیے وہ صبر سے کام لے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اس نے درویش کو روک کر گھر سے 4 روٹی لا کر دے دی۔ یہ دیکھ کر درویش نے اس عورت کے لیے اولاد ہونے کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد اس عورت کی 4 اولادیں ہوئیں۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس عورت کے گھر کے قریب سے ہوا تو اس عورت نے آپ سے کہا کہ اے موسیٰ، تم تو کہتے تھے کہ میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں، لیکن یہ دیکھو میری 4 اولادیں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر اسے اولاد کیسے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے اور اس عورت کے معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو یہ چھری اور پلیٹ لو اور پہلے تم اس پلیٹ میں انسان کا گوشت لے کر آؤ۔ جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چھری اور پلیٹ لے کر اپنی بستی میں پہنچے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ یہاں خون نہ بہنے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لے کر کوہ طور کی طرف واپس جانے لگے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی تھے کہ انہیں ایک درویش بیٹھا ہوا ملا۔ درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا ہی نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا تو درویش نے اپنی آنکھیں کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کچھ سوال کیے اپنا بازو موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام اس درویش کا گوشت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جسم کے کون سے حصے کا گوشت منگوایا ہو، اور پھر اس درویش نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت سے بھری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو ایک انسان ہو، تم نے اپنے جسم کا گوشت کیوں نہیں دیا؟ اور یہ دیکھو میرے بندے کا مجھ سے عشق کہ اس نے اپنی تکلیف کا نہ سوچا اور میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم
जिस्म की बोटियां काटकर तुम्हारे सामने रख दिया। ऐ मूसा, अब मुझे तुम खुद बताओ, जो मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है, उससे कोई सवाल करे और वो मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसकी दुआ कैसे कबूल नहीं करूंगा। ऐ मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने ही उस औरत के लिए औलाद की दुआ की थी, तो भला मैं कैसे उसकी हाजत पूरी नहीं करता। बस यही वजह है कि मैंने उसकी किस्मत में लिखे को पलट दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं, मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की ये बात सुनकर बहुत हैरान और खुश हुए। नाज़रीन इकराम, इस छोटे से वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो भी हमारी जिंदगी में अता कर रखा है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। क्या पता कौन सा अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, और जब अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देने का मौका मिले तो अपनी जान भी देने से पीछे न हटे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।